بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے افضل حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی ہستیاں ہیں۔ ان سے بڑھ کر کوئی مقام و مرتبے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا نہیں ہوا۔ ان دونوں حضرات کا آپس میں اتفاق و اتحاد اس قدر مضبوط تھا کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے کہ جب بھی ان میں سے کسی ایک کا تذکرہ ہوتا تو دوسرے کا نام بھی ضرور آتا۔ ہمارے ہاں تو مشہور تھا، ابو بکر آئے اور عمر بھی آئے، ابو بکر گئے اور عمر بھی چلے گئے، ابو بکر نکلے اور عمر بھی نکل گئے، یعنی دونوں کے نام ساتھ ساتھ آتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لیا کرتے تھے۔ ان ہستیوں کا آپس میں محبت، پیار، عقیدت اور احترام کا رشتہ بھی غیر معمولی تھا۔ اس کا اندازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ صدیق، آپ ایسا کریں، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور اس ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دیں جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے دوران غار ثور میں گزاری تھی۔ دیکھیں تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کتنی عظمت، کتنی عقیدت اور کتنا احترام تھا، لیکن چونکہ تھے وہ بھی انسان، اس لیے مزاج کا اختلاف وہاں بھی تھا، اور کبھی کبھار وہاں بھی ایسی باتیں پیش آ جایا کرتی تھی۔ ایک دن یہ دونوں حضرات بیٹھے تھے، آپس میں کسی بات پر کچھ بات بڑھ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں منانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر چل دیے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چل پڑے۔ حضرت عمر نے گھر میں داخل ہو کر کباڑ بند کر لیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر واپس لوٹ آئے۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہوئے تو خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا، میں ان سے ناراض ہو کر آیا ہوں اور وہ مجھے منانے کے لیے میرے پیچھے بھی آئے اور میں نے کباڑ بند کر لیا۔ شرمندگی ہوئی، فوراً اس خیال سے لوٹے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر معافی مانگے۔ بجائے گھر جانے کے سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے تو ان کو آتا ہوا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لگتا ہے کہ آپ کا دوست کسی سے جھگڑا کر کے آیا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سفارش فرما دیں کہ عمر مجھے معاف کر دے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی یہی عرض کرنے آیا ہوں کہ آپ میری سفارش فرما دیں کہ صدیق مجھے معاف کر دیں۔ سبحان اللہ، کیسے اعلیٰ اخلاق کے لوگ تھے۔ آج کی دنیا میں ایسے لوگ ڈھونڈنے سے بھی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ان صحابہ کی محبت، ان کی عقیدت اور ان کا احترام کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے وہ مثالیں قائم کی ہیں جو آج تک کہیں اور سے نہیں ملی۔ اللہ تعالی ہم سب میں بھی ایک دوسرے کے لیے ایسا ہی اتفاق، عقیدت اور احترام پیدا کرے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک ضرور کریے گا۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔